السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان سے متعلق جو روزے ہیں ان کے جو جدید مسائل ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور ان کو زیر بحث لائیں گے۔ ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ محترم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، جو کہ جدید مسائل پر ان کی ماشاءاللہ گہری نظر ہے، اور ہم آج کوشش کریں گے ہم ان ٹاپکس یا ان مسائل کو ڈسکس کریں جو بہت پریکٹیکل ہیں، اور وہ مسائل جو کہ عام طور پہ جدید مسائل ہیں۔ کلاسیکل مسائل کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ٹچ کریں گے، لیکن پرائمریلی ہم لوگ جدید مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے سے متعلق ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو فوراً۔ بہت سے سوالات، بہت سے کویسچنس ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ کو بھی اگر مزید کوئی ایسے سوالات درپیش ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جس کا آنسر آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور سوالات کو چھوڑیے ہمارے لیے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو ہم ان کویسچنس کو بھی ایڈریس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، روزوں سے متعلق بہت سے سوالات ہمارے ماشاءاللہ موجود ہیں، بھائیوں کے اور بہنوں کے خاص طور پہ۔ لیٹس بگن فرام اوبلیگیشن، روزوں کی فرضیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور بڑا سمپل سا اور ٹو دی پوائنٹ جو کویسچن کا آنسر میرا خیال ہے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ کیا فرضیت سے متعلق جس طرح ہمارے ہاں 18 ایئرز اولڈ ہم سمجھتے ہیں کہ جی 18 سال کا وہ بالغ ایڈلٹ ہے حکومت کی طرف سے، کیا وہ اس پر فرض ہے، یا اس کے علاوہ شریعت میں لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے کچھ ایسی سائنز ہیں جن کے آنے پر، ظاہر ہونے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر فرض ہے؟ یا پھر اسی طریقے سے وہ بچے جو کہ بہت کمزور ہوتے ہیں بعض اوقات، ایون دو ہو سکتا ہے ان کی عمر بڑھ جائے لیکن کمزوری کی حالت ایسی ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں رکھ سکتے، تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پر، یہ بچے پر، یہ بچی کے اوپر روزہ فرض ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا، ان میں سے ایک بچہ ہے، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں میں علیحدہ سے جو سائنس ہیں ان کو ڈیفائن کیے گئے شریعہ میں۔ لڑکیوں کی جو بلوغت ہے وہ مینسز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اب کسی بچے کی ماہواری جلدی ہو جائے تو وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہے، بعد میں ہو تو وہ بعد میں بالغ ہوگی، لیکن مطلب جس دن سے اس کی ماہواری شروع ہوگی اس دن سے وہ بالغ کنسیڈر ہوگی، اور اسی دن سے اس کے اوپر شریعہ کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہو جائے گا، نماز بھی فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سے معاملہ بچوں کا بھی ہے، لڑکوں کا بھی ہے۔ لڑکوں کی بلوغت کی جو نشانی ہے وہ احتلام ہے، جسے ہم ویٹ ڈریمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خواب میں ان کو جو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کو احتلام ہو جائے پہلی مرتبہ تو اس دن سے وہ بالغ کنسیڈر ہوں گے، اور اس کے بعد سے پھر جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا ان کے اوپر روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اب یہ ویری کر سکتا ہے، ظاہری بات ہے، مطلب عام طور پہ ہمارے ہاں لڑکوں کی بلوغت کی جو ایج ہے وہ 14 سے 16 سال ہے عام طور پہ، لیکن کچھ بچے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے تھے، میں ایک طہارہ کلاس پڑھا رہا تھا تو اس میں بچوں نے کہا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بچیوں کی جو عام طور پہ وہ ہے وہ 12-13 سال ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بچیاں 11-10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ بالکل بالکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بلوغت کے سائن ظاہر ہو جائیں گے، اب عام طور پہ والدین کا کنسرن کیا ہوتا ہے کہ جی ہماری بیٹی اب 10 سال کی بچی، وہ تو بچی ہے، اب اس کے اوپر روزہ، اور خاص طور پہ گرمیوں کے روزے، تو یہ کنسرن ان کا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں، فطرت یہ بتا رہی ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے، وہ میچور ہو چکی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے، یعنی اس کے جسم کی فزیک بتا رہی ہے نا، تو اس سے بڑی تو کوئی نشانی نہیں ہے میچورٹی کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بڑی ہو چکی ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، اس کو رکھنے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں لڑکی کی تو چلیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ماہواری سٹارٹ ہو جاتی ہے، بچے جو ہیں خاص طور پہ ینگسٹر، آپ بھی فادر ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بھی اولاد ہے، لڑکے بعض اوقات ویٹ ڈریمز کا آنا، بچے خود بعض اوقات اس کو شاید اتنی جلدی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کر سکے، اور ظاہر ہے اس کا تعلق بھی والدین اس کو شاید پتہ نہیں چلتا ان کو کہ اس بچے کو ابھی ویٹ ڈریمز آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے۔ کیا صرف ویٹ ڈریم آنا یا پھر اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ پانی کا خروج ہونا، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، یہ سائنز ہیں، یا صرف ڈریم کا آنا، یہ کیا یعنی اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں نا، اس کو احتلام ہو، بہرحال احتلام ہی بڑی نشانی، اگرچہ بعض اہل علم نے یہ بات کی ہے، ٹھیک، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی 15 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ اس کو بالغ کنسیڈر کریں، ٹھیک ٹھیک ہے۔
یہ تو اس وقت ہم لیں گے کہ جب کسی کو ویٹ ڈریمز نہ آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی لڑکی کو مینسز ہی نہ آتے ہوں, مثال کے طور پہ وہ بیمار ہے, دین آپ کوئی ادر سائن مقرر کریں گے. لیکن شریعت نے ایک سائن مقرر کر دیا ہے, ویٹ ڈریمز کا احتلام کا سائن ہے, ہم ایج اس کے لیے مقرر کریں گے جو بیمار ہوگا. ٹھیک ہے. بعض اہل علم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ سخت ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ سائنز ہیں کہ جو ہمیں شریعہ سے ملتے نہیں, اس لیے سائن وہی ہے ویٹ ڈریمز کا آنا. اور اس میں بچوں کو ایجوکیٹ ہمیں کرنا چاہیے, جیسے ہم نے ایک طہارہ کلاس شروع کی ہے, اس میں ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کیا. والدین کو بھی چاہیے ایجوکیٹ کریں. مطلب بچے جب اس ایج کو پہنچیں تو ان کو بتائیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں تمہارے اوپر فرض ہونے والی ہیں. غسل تک ان کے اوپر فرض ہو چکا ہوتا ہے, 2 سال تک وہ نہاتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں بہت زیادہ, یعنی فزیکلی وہی obvious بات ہے, احتلام تو شاید ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا آ گیا, لیکن فزیکلی شاید ابھی اتنی ویکنس یا اتنی جسمانی طور پہ اسٹرینگتھ نہیں آئی کہ اس میں بچے جو ہے وہ روزہ رکھ سکیں. اور والدین, یہ ایون والدین خود نہیں کرتے, کنڈیشن دے کے بچوں کو نہیں رکھنے دیتے. ایسی سچویشن میں کیا بچے کے اوپر روزہ فرض ہے اور بعد میں وہ رکھیں گے جب وہ ان کی طبیعت بہتر ہے, یا پھر ایگزمپشن مل جائے گی کچھ اس طرح؟ نہیں, دیکھیں جب بھی بچی جو ہے وہ بالغ ہو گئی ہے, اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے ہیں, چاہے 10 سال کی عمر میں, جی جی, یا لڑکا اگر بالغ ہو گیا چاہے 12 سال کی عمر میں, اس کو ویٹ ڈریمز آنا شروع, اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. اب اگر جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے اور اس کے والدین یہ سمجھتے ہیں, اب جیسے مریض کے لیے رخصت, بالکل 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 ٹھیک تو وہ اس کو روزہ نہیں رکھواتے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمے وہ روزے قضا ہوں گے, وہ بعد میں وہ روزے رکھے گا. بھلے اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو سردیوں میں رکھ لے, چھوٹے دن ہوتے ہیں, لیکن وہ رکھے گا. بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, رخصت پہ چلتے ہیں کہ یہ تو چلیں فرضیت کی بات ہو گئی کہ ان لوگوں پہ جن پہ روزے فرض ہیں. شریعت نے کون سے ایسے رخصت ہے جس کو قابل کنسیڈر کیا ہے اور جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ رخصت ہے جہاں پہ آ کے ایک بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا. اچھا, بہت اہم بات ہے, زکوٰۃ میں بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی نصوص محدود ہیں. نص جو ہے نا ایک کھونٹا ہے, اس کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسے امام شافعی نے کہا نا کہ مسئلہ یا تو نص سے نکلے گا یا نص کے اوپر آپ کسی چیز کو معمول کریں گے, یا نص کو کسی چیز پہ معمول کریں گے, جسے ہم قیاس کہتے ہیں. قیاس کا پرنسپل جو اصول فقہ پڑھتے ہیں ان کے لیے واضح ہے. تو نصوص یہاں پہ بھی ہم زکوٰۃ کی طرح تھوڑی سی ذکر کریں گے, لیکن وہ سارے ہمارے مسائل جو ہیں نا وہ اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب سسٹمیٹک ہوں گے. تو جو بیسیکلی بنیادی نص ہے اس معاملے میں وہ قرآن مجید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو اور مریض کو جو ہے وہ رخصت دی ہے, فعدۃ من ایام اخر, کہ وہ دوسرے دنوں میں جو ہے وہ اپنی گنتی پوری کر لیں. ٹھیک, تو بیسیکلی یہ 2 ہی لوگ ہیں, مریض اور مسافر, جن کے لیے رخصت ہے. باقی اگر کسی کے لیے رخصت ہے تو آپ کو ان کے ساتھ ان کو کیا کرنا پڑے گا, قیاس کرنا پڑے گا. یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ مریض اور مسافر کا تو چلتا ہے, لیکن حاملہ عورتیں مثال کے طور پہ, یا پھر وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں, مرضعہ جسے کہتے ہیں, کیا شریعت میں ان کے لیے بھی رخصت موجود ہے کہ نہیں, وہ رخصت میں شامل نہیں؟ دیکھیں وہ تو سب فقہا کے ہاں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حاملہ بھی بیمار ہی کی ایک قسم ہے. دیکھیں نا, اب آپ بیمار کو ڈیفائن کریں گے نا. جی جی جی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریض جو ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکے. اب مریض ہے کون؟ ٹھیک ہے, نس کی آپ نے اپلیکیشن کرنی. ٹھیک ہے, تو حاملہ جو پریگننٹ عورت ہے, اسی طرح جو دودھ پلانے والی ہے, ٹھیک ہے, جو بچے جو ہے وہ مدر فیڈ پہ ہیں, تو وہ عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر دوسرے دنوں میں قضا کرے گی, قضا پوری کرے گی. یعنی یہ اس کو ہم قیاس کریں گے, اس کو ہم مریض کے اندر شامل کریں گے, مریض کے اندر شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, حاملہ اور مرضیہ خواتین سے متعلق سوالات بہت زیادہ ہیں. میں اس سے جانے سے پہلے ذرا مریض سے متعلق میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ہمارے ہاں 2 طرح کے مرض ہوتے ہیں. کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو دائمی مرض کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ بڑا ان کا سوال ہوتا ہے, یہ ایون بزرگ ہو گئے خاص طور پہ بیچارے, بہت ویکنیس پہ پہنچ گئے کہ اب وہ نہیں رکھ سکتے روزے. اس طرح کے سچویشن میں کیا شریعت ان کو پرماننٹ رخصت دیتی ہے, یا شریعت ان کے لیے کچھ ڈفرینٹ احکامات ہیں؟ ہاں, جو دائمی مریض ہے, دیکھیں اب وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ کفارہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ قضا نہیں کرے گا بلکہ روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے گا. اور روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, یعنی سحری اور افطاری کروا دے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق. یا سحری اور افطاری نہیں کروا سکتا تو پیسے دے دے, لیکن پیسے بھی اس طرح سے نہ دے بلکہ راشن دے. اور راشن میں بھی جو بیسک نیڈ ہیں, جیسے چاول ہے, آٹا ہے, جیسے دال ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اب اگر عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا فدیہ دیں, ہمارے والدین بوڑھے ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, یا دائمی مریض ہیں, 10 سال سے جو ہے وہ بیڈ کے اوپر ہیں,
تو اب ظاہری بات ہے وہ نہیں رکھ سکتے، تو اب ایک روزے کا فدیہ آپ کہیں کہ جی سحری افطاری کم از کم تو 100 روپے میں تو آتی ہی ہوگی، کم از کم، یا تھوڑی مناسب کر لیں تو 200 روپے میں آتی ہوگی ایک روزے کی، تو کم از کم 3000 یا مناسب آپ کہیں تو 6000 30 روزوں کا فدیہ بنتا ہے۔ یہ 6000 جو ہے وہ آپ اس سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا آپ کسی کو راشن ڈلوا دیں، دال چاول آٹا وغیرہ، بیسک نیڈز آپ کہہ رہے ہیں، بیسک نیڈز، یعنی جو دائمی مریض ہے اس کے لیے روزہ نہیں۔ اور یہی حکم اپلائی ہوگا بوڑھے شخص پر بھی؟ بہت بوڑھا شخص، جیسے حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر جو ہے مطلب 100 سال تک پہنچ گئی تھی، تو وہ انتہائی بڑھاپے میں وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ فدیہ ادا کرتے تھے، فدیہ ادا کرتے تھے۔ تو وہ کمزوری بہت ہو جاتی ہے نا، تو وہ بہت کمزوری کی وجہ سے وہ بھی مریض کی ایک قسم ہے، مریض ہی کی ایک قسم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگلا سوال، چونکہ مرض کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ خاص طور پہ دودھ پلاتی ہے ایک عورت، مرضیہ ہے، خاص طور پہ دودھ پلانے والی ہے، تو دودھ پلانے والی ایک خاتون ہے اور بچے بار بار ہو رہے ہیں اور اس کے بچوں میں گیپ نہیں ہے، فار ایگزامپل بڑا عام طور پہ کامن ایک مسئلہ ہے، ایسی عورت کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 3 4 سالوں کے روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہم اس کو قیاس کر سکتے ہیں اسی بزرگ عورت مریض پہ جس کو آپ نے کہا کہ جی آپ فدیہ یا کفارہ ادا کر لیں، یا اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو پورے رکھنا؟ جی دیکھیں اس معاملے میں اگرچہ اختلاف ہے، مطلب ایک خاتون جیسے 1 سال تو وہ پریگننٹ تھیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے روزے چھوڑ دیے، 1 مہینے کے روزے یہ پڑ گئے، ان کا بچہ ہو گیا 2 سال، اگر انہوں نے دودھ پلایا تو ایک بچے پہ 3 سال کے روزے پڑ گئے، بالکل ایسے، اگر اس کے بعد 2-3 بچے تو ہمارے یہاں نارمل ہے، اگر اسی طرح سے 1-2 بچے ان کے اور ہو جائیں تو 8-9 سال کے روزے ان کے اوپر پڑ جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ مشقت ہے۔ ہمارے عام طور پہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گی، لیکن یہ اوور برڈن ہونا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس طرح سے کہ وہ بہت مشقت میں پڑ جائیں گے روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے، یا لا یطیقون، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو انہوں نے اس کی تفسیر یہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو اس فتوے سے بعض اہل علم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس فتوے کی بنیاد پہ بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی حاملہ اور مرضیہ عورت کہ جس کے روزے اس طرح سے جمع ہو جائیں 2-4 سالوں کے، تو وہ بہت زیادہ اوور برڈن ہو جاتی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق وہ بھی فدیہ دے سکتی ہے۔ اس آیت کی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ ان لوگوں کے اوپر فدیہ ہے جو اس کی بامشقت طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، یا یہ کہا ہے کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت نہ رکھنے سے مراد یہی ہے کہ بہت مشقت پڑ گئی، تو اس لیے ان کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خاص طور پہ وہ عورتیں جن کے بہت زیادہ بچے بیک ٹو بیک ہوئے ہیں اور ان کے روزے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں خاص طور پہ جو حیض ہے، خواتین جو کہ حیض کا ظاہر ایک نیچرل یہ پروسیس ہے، حیض کی حالت میں کچھ عورتیں اس مشقت سے بچنے کے لیے اگین کہ ہمیں بعد میں روزے اکٹھے رکھنے پڑیں گے، آج کل کچھ ایسی میڈیسن بھی ملتی ہے جس کو یوز کرنے سے حیض کے وہ یعنی حیض نہیں آتا، اور ایون اسی طریقے سے حج پہ جاتی ہیں خواتین یا عمرے پہ بھی جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، مانع حمل ادویات، مانع حمل بھی ہوتی ہیں، مانع اسی طریقے سے مانع حیض بھی ادویات موجود ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا شرعی طور پہ کیا ان کو ہمیں نیچرل پروسیس کے تھرو ہی گزارنا چاہیے اور اسی طریقے سے چلنا چاہیے جو اللہ نے پروسیس بنایا، یا اس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتی ہے کوئی خاتون اگر اٹھانا چاہے؟ دیکھیں مانع حیض جو ادویات ہیں اگر تو میڈیکلی یہ پروو ہو، ظاہری بات ہے کہ ہمارا تو یہ فیلڈ نہیں ہے نا ایک عالم دین کا کہ وہ یہ بات کرے کہ جی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں کہ نہیں، تو اگر تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان ادویات کے مانع حیض ادویات کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں تو ہمارے دین نے ایسی چیزوں سے منع کیا جو کہ مضر صحت ہوں، جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کا ایک شوق ہے، وہ مطلب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتی ہے تو اس کے اس شوق کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی صحت کی کاسٹ پہ نہیں، صحت کی کاسٹ پہ، یعنی اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ بالکل افطاری سے پہلے حیض کا آ جانا، بالکل کچھ وقت، کیا کوئی اسپیشل ٹائم ہے
بفر زون جسے کہتے ہیں ہم, کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ جی اگر عادت ہے تو ہم روزہ مکمل ہو جائے گا, یا پھر جیسے ہی 1 سیکنڈ پہلے بھی آ گیا تو اس کو روزہ ختم ہونا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا, اگر تو غروب آفتاب سے پہلے کسی خاتون کو مینسز جاری ہو جاتے ہیں تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس کا وہ روزہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا, اس روزے کی وہ پھر بعد میں قضا ادا کرے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگرچہ جیسے دیکھیں نا, اب ہمارے یہاں بہت سارے انجینئر ڈاکٹر ٹائپ لوگوں نے جو ہے وہ دین کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. پچھلے دنوں ایک حضرت کی میں وہ پوسٹ دیکھ رہا تھا, مجھے بھی کچھ لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی تھی فیس بک وغیرہ پہ. تو اب وہ پچھلے 4-5 سالوں سے لگے ہیں کہ حائضہ عورت کو روزہ رکھنا چاہیے, حائضہ عورت کو روزہ رکھنا چاہیے. بالکل ایسے, بالکل میں نے بالکل دیکھی ایسی. تو اب بات یہ ہے کہ حالانکہ واضح طور پہ احادیث میں موجود ہے, بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی, روزہ بھی نہیں رکھتی. بالکل صحیح. تو روزہ اس کے لیے نہیں ہے, اور اگر حیض جاری ہو جائے تو اس سے جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کو چاہیے, یعنی ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ وہ کھا پی سکتی ہے, وہ کھا پی سکتی ہے. اب جیسے اگر شروع دن میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس کا نہیں مطلب یہ نہیں کہ سارا دن بھوکی پیاسی رہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, وہ کھا پی سکتے, بس لوگوں کے سامنے کھائے پیے نا, بس اتنی احتیاط کر لے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئے مریض, اس سے متعلق ہم نے کچھ سوالات ڈسکس کیے. دوسری آپ نے جو سوال آپ نے کیا وہ یہ تھا, یعنی دوسری جو رخصت آپ نے بیان کی تھی, مسافر کی بات کی تھی. اگین مسافر کے اندر, مسافر میں بھی پہلی بات تو یہ کہ کیا کوئی بھی سفر, چاہے ایک کوئی بندہ اگر سفر کرنے جا رہا ہے, کوئی سیر و تفریح کا سفر ہے, مطلب آبجیکٹیو سفر کا آبجیکٹیو کیا کہ واقعی کوئی ضرورت ہے, یا پھر کوئی سیر سپاٹے کے لیے بھی جا رہا ہے, تو وہ بھی اس کے اندر حکم میں آتا ہے؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے ہی. دیکھیں نا, جو بھی مباح سفر ہے وہ اس حکم میں آتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے ہاں وہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے ایک مرتبہ کالم لکھا, انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارمز پہ رش بڑھ جاتا ہے. مطلب ہم نے پورے سال کے سفر رمضان میں پلان کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہماری روزوں سے جان چھوٹ جائے. یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال جو مباح سفر ہے, یعنی جو الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں, ایک ڈبیٹ اور دلچسپ پیدا ہوئی ہمارے یہاں فقہا میں کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اب یہ جو ہے اس کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی کہ نہیں ہے؟ اس میں دونوں آرام موجود ہیں, اور مجھے تو بہرحال یہی رائے پسند ہے کہ فاسقوں کے لیے رخصتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, فاسق و فاجر کے لیے رخصت نہیں ہے, مطلب اس سفر میں رخصت نہیں ہے جو سفر وہ حرام کے ارتکاب کے لیے کر رہا ہے. وہی سفر جو کم از کم جو ہے وہ مباح درجے کا الاؤڈ سفر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے, مسافر سے آپ نے بات کی کہ جی مباح سفر جتنا بھی ہے شرعی اعتبار سے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, آلدو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا رمضان المبارک کا جو تقدس ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی سفر پہ رہنا ہے, مسافر جو ڈرائیور ہیں, فار ایگزامپل ڈرائیور حضرات ہیں جنہوں نے خاص طور پہ جو انٹر جو ہے سٹی جو خاص طور پہ کرتے ہیں, یا ایون جہاز کے مسافر, پائلٹ ہو گئے, ٹرین کے مسافر ہو گئے, ان کا حکم کیا ہوگا؟ کیا ان کا بھی یہی حکم ہے یا ان کے لیے کچھ الگ سے رخصت ہے؟ دیکھیں, یہ اب چونکہ دائمی طور پہ سفر میں رہتے ہیں لیکن چھٹیاں تو کرتے ہیں یہ لوگ. جی جی, مطلب ان کو اگر اتوار کی چھٹی ہوتی ہے یا مہینے میں 2 دن آف ہوتا ہے, یا جو بہت اچھی کمپنی ہیں جیسے اب ڈیوو ہے یا اور ہیں, وہ 1 دن آف کرتی ہیں, 1 دن ان کو ڈیوٹی پہ رکھتی ہیں, تو وہ پھر جو ان کے آف ڈیز ہوں گے ان میں وہ اپنے روزوں کی قضا پوری کریں گے, لیکن وہ رکھیں گے ضرور. یعنی سال میں انہوں نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہے, یا 29 ہیں یا 30 ہیں, انہوں نے وہ گنتی پوری کرنی ہے. چاہے وہ اتوار والے دن سنڈیز میں رکھ لیں, اچھا, چاہے وہ اپنے جو ہے جو ان کو مہینے میں 2 رخصتیں ہوتی ہیں اس میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, چاہے جو ان کے آف ڈیز اس کے علاوہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہالی ڈیز بھی تو آتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو اس میں وہ یعنی ان کو روزہ ان کے اوپر بائنڈنگ ضرور ہے, ان کے لیے اتنی رخصت ہے کہ وہ اپنے دوسرے ٹائم پہ رکھ سکتے ہیں, دوسرے دنوں میں. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جیسے قرآن نے کہا. ڈاکٹر صاحب, آج کل جو سفر ہے مطلب وہ بھی مختلف ٹائپس کا ہے. ہمارے ہاں آج کل تو اے سی والی بسز ہیں, خاص طور پہ ہوائی جہاز کا سفر تو بالکل ایسے آرام دہ کہ جس میں آپ نے آرام کرنا ہے. کیا اس میں بھی وہی احکامات لاگو ہوں گے, یا وہاں پہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ والا سفر نہیں مراد, کوئی وہ والا سفر جو پرانے زمانے میں؟ نہیں, یہ نہیں, باہر سفر ہے, ٹھیک ہے. آپ مطلب ایک بندہ مسافر ہوتا ہے تو عرف میں لوگ اس کو مسافر سمجھتے ہیں, بھلے آپ جو ہے وہ بائی ایئر سفر کر رہے ہوں یا ٹرین کے ذریعے یا اپنی گاڑی کے ذریعے, یا آپ بہت آرام دہ سفر کر رہے ہوں, آپ مسافر ہیں. تو شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے. عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں جی 48 میل, جس کو کلومیٹرز میں 72 کلومیٹرز کہہ دیا جاتا ہے. لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے 3 فراسخ کی ہے جو 9 میل بنتی ہے اور 14-15 کلومیٹر بنتی ہے.
تو جو بھی آپ کی رائے ہو، اوپینین ہو، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ مسافر بن جاتے ہیں. یعنی اپنے شہر سے اگر آپ اتنا سفر کر لیں تو آپ مسافر بن جاتے ہیں عرفاً. وہ سفر کتنا آرام دہ کیوں نہ ہو، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں، سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں. اگر سفر آرام دہ ہے، آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جی رمضان کے بعد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ماحول نہیں ہوتا نا. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مشقت ہو اور آپ روزہ رکھیں تو یہ شریعت نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، اونٹ کی سواری تھی، اور پھر بہت صحرائی جو ہے وہ گرمی، تو اس لحاظ سے بہت انسان اوور برڈن ہو جاتا تھا. لوگ گر جاتے تھے، روایتوں میں آتا ہے ایسے ہی. بالکل بالکل ٹھیک. مشقت کی وجہ سے گر جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اوور برڈن ہو کے کوئی جو ہے وہ روزہ رکھے. ہاں، اگر سفر بہت آرام دہ ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. یہ چیز ہمیں روایات میں ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو چلے مسافر کی بات ہو گئی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جابز ہی اتنی ٹف ہوتی ہیں، اتنی سخت ہوتی ہیں، مثلا لیبر ہو گئی یا پھر بھٹی پہ کام کرنے والے لوگ ہو گئے بیچارے. یہ ایون ہمارے ہاں اور بھی بڑی ایسی پروفیشنز موجود ہیں. اس طرح کے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بھی ہم مسافر کے حکم میں لے کے آئیں گے یا نہیں ان کا الگ کوئی حکم ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے. جمہور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ رخصت صرف دو لوگوں کے لیے، مسافر یا مریض. یعنی آپ اس کو اس ڈیفینیشن میں لے کے آئیں. دیکھیں، مریض کی ڈیفینیشن میں تو آپ لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. آپ نے پریگننٹ عورت کو شامل کر لیا، مرضیہ کو کر لیا، بہت زیادہ بوڑھے شخص کو کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی وسعت ہے. اچھا، مسافر جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر کسی اور کو شامل کرنا مشکل ہے. اس لیے عام طور پہ فقہا کی رائے یہی ہے کہ مسافر میں سفری علت ہے، جو سفر میں نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں. لیکن اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، اور مجھے وہ مطلب لاجیکل بھی لگتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسافر میں بھی اصل بنیاد سفر نہیں ہے، اصل بنیاد مشقت ہے. یعنی سفر کی مشقت کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. اس لیے اگر وہ مشقت جو کہ سفر میں پائی جاتی ہے کہیں اور آپ کو نظر آتی ہو تو وہاں مفتی، عام آدمی نہیں، ایک مفتی اور مجتہد الاؤ کر سکتا ہے اس بندے کو بھی کہ بھائی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسافر دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے، یہ بھی دوسرے دنوں میں رکھے گا جب اس کی مشقت نہیں ہوگی. جیسے آپ نے مثال دی ہے، جیسے بھٹے کے اوپر کام کرنے والا. اب بھٹے کے اوپر کام کرنے والا آدمی اینٹوں کے بھٹے پہ، اور گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کی گرمی میں آپ خود سمجھتے ہیں، یا سڑک کے اوپر جو روڑی کوٹنے والے لوگ ہیں، یہ سفر کی نسبت بہت مشقت والا کام. ایک بندہ جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد ڈیوو پہ سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک بندہ سڑک پہ کام کر رہا ہے دھوپ کے اندر جون جولائی کے موسم میں، یا بھٹے کے اوپر مزدوری کر رہا ہے 8 گھنٹے ٹوکری اٹھانا، ویسے انسان کی جو ہے وہ حالت بے حال ہو جاتی ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ شریعت جو ہے نا لاجیکل نہیں رہ جاتی. تو اس لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل چیز مشقت ہے. سفر میں بھی، مسافر میں بھی اصل چیز مشقت ہے. لیکن مشقت اب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ڈیفائن کرنا ذرا مشکل ہے. عام آدمی پہ چھوڑ دیں گے تو وہ تو ہر چیز کو مشقت ہے. وہ تو ہر بندے کو، وہ تو 10 کلو بوجھ اٹھائے گا، وہ کہے گا میں مشقت میں ہوں، ٹھیک ہے. نہیں، اس کو کہ سفر میں جتنی مشقت ہے اتنی مشقت اگر کہیں اور پہ بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اتنی مشقت کہیں؟ یہ مفتی اور مجتہد کا کام ہے. تو ابن تیمیہ نے کچھ اور لوگوں کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آف ڈیز میں، جیسے ہم نے بات کی تھی، یا سردیوں کے دنوں میں جب دن چھوٹے ہوں گے، یا اتوار کو جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ اپنی گنتی پوری کریں. ڈاکٹر صاحب، بیماری کی وجہ سے ہم نے بات کی، بیماری کی وجہ سے کہ انسان کو رخصت ملتی ہے. ایک بندہ بیمار نہیں تھا شروع کے، یعنی روزہ رکھا اس نے صبح، کچھ ٹائم درمیان میں گزرا دن کا، اس کی بیماری بعد میں آغاز ہوئی. بیماری کی کوئی ایسی حد مقرر ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جب تک اس لیول تک بیماری نہ پہنچے تب تک تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا، لیکن جب اس لیول سے کراس کر جائے تو تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں؟ کیا اس بارے میں کوئی وضاحت موجود؟ نہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں تو وہی ہے نا کہ جو آپ نے عرف سے سمجھنی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. جیسے مسافر بھی ہے نا، آپ عرف سے ڈیفائن کریں گے نا مسافر کون ہے، ٹھیک ہے. مریض بھی عرف سے، کہ عام طور پہ لوگ اس کو مریض سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مریض سمجھ رہا ہے کہ نہیں. اگر عام طور پہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرض ہے اور وہ مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور اس کو ضرور. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال خاص طور پہ رخصت کے حوالے سے کہ فدیہ جو ہے فدیہ کن چیزوں پر لاگو ہوتا ہے اور کن چیزوں پہ فدیہ لاگو نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ
اور یعنی سب سے پہلے تو مجھے فدیہ کے بارے میں آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ فدیہ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فدیہ دیں یا نہ دیں، مطلب کون سے ایسی رخصتیں ہیں جس پہ فدیہ، مثلا ایک بندہ بیمار ہے تو اب وہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا، یا ایک عورت دودھ پلانے والی ہے، یا پھر حاملہ ہے کسی جگہ بھی، تو کیا اس کو بعد میں روزہ کور تو کرنا ہی ہے، جیسے آپ نے کہا قضا پوری کرنی ہے اپنے، لیکن اگر فرض کریں قضا کے ساتھ اس کو کیا اس کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے یا نہیں دینا؟ دیکھیں اس کو فدیہ نہیں دینا، اس کو صرف قضا دینی ہے۔ اگرچہ یہ بات امام شافعی نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے سال سے مؤخر کر دیا، اچھا یعنی اگلے سال تک اگر اس نے اپنی قضا پوری کر لی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے سال سے لیٹ کر دیا تو پھر وہ فدیہ بھی دے گی۔ اچھا لیکن بہرحال ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے ذمے صرف قضا ہے۔ عام طور پہ فقہا کا یہی موقف ہے اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے، جیسے قرآن نے بھی قضا کی بات کی ہے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو فدیہ اسی صورت میں ہے جب وہ مریض ایسا ہے دائمی مرض کا شکار ہاں، ہے۔ جب وہ قضا نہ کر سکتا ہو پھر فدیہ ہے، اچھا لیکن ٹھیک ہے، قضا پلس فدیہ اس کی کوئی نص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ قضا کر سکتے ہیں تو پھر ہے، ورنہ نہیں، یعنی اگر آپ قضا دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ قضا ہی کریں گے، پھر قضا ہی کریں گے۔ لیکن جب آپ قضا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے ہاں نصوص میں فدیے کے احکامات ہیں، اور ٹھیک ہے، یہی یعنی عام ان طور دونوں پہ کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ جمع صرف امام شافعی نے کیا، باقی فقہا نے نہیں کیا۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ایک پینلٹی ڈالیں کہ اس نے ایک سال تک کیوں، ایک سال سے بھی زیادہ مؤخر کیوں کیا اپنے فرض کو، کیونکہ فرض تو اس کے ذمہ ہے نا، پچھلے روزے جو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ایک اور سوال اسی سے متعلق آپ نے خود ہی بتا دیا، تو اس سے سوال نکلتا ہے کہ کتنا مؤخر کر سکتی ہے خاتون، یہ ایک بندہ، یعنی obviously شرعی طور پہ تو چلیں ٹھیک ہے فوراً جتنا جلدی ہونا چاہیے، لیکن کیا کوئی شریعت نے حد بھی مقرر کی ہے؟ نہیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے، اچھا، لیکن اس کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے، اس کو یہ بات ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو میں خاص طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو نئے شادی شدہ لوگ ہیں، یہ سوال بڑا اہم، ان کے لیے کوئی شریعت میں رخصت ہے کہ نہیں کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر اگر جس طرح آپ نے باقی کہا کہ شریعت میں ان کے لیے کوئی رخصت ملتی ہے، گنجائش ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی گنجائش والی بات نہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا پچھلے دنوں، ایک بھائی نے سوال کیا مجھ سے کہ ایک میاں بیوی تھے اور ان کا جو ہے وہ میاں بیوی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے روزے کے حالت میں ہم بستری کر لی۔ تو ہم بستری، پہلی بات ہے کہ ہم بستری کو تھوڑا سا ڈیفائن ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم بستری کسے کہتے ہیں، روزے میں کس حد تک میاں بیوی آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں اگر واقعی اس کو ہم بستری کہہ رہے ہیں تو اس پہ کوئی فدیہ وغیرہ ہے، اس بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ لیٹ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کر لیتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بات کہی ہے، احادیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ لوگ جن کا کوئی فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو کہ وہ آخری انتہا تک چلے جائیں گے، جیسے نوجوان ہیں یا نیولی میرڈ کپل ہے، تو ان کو تو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اب اگر کسی نے اس طرح سے معاملہ کیا، بوس و کنار کیا، اور اس بوس و کنار میں جیسے اس کے کوئی انزال ہو گیا، سپم نکل گیا، ٹھیک ہے، اس کو ایجیکولیشن ہو گیا، یا پھر وہ انٹر کورس کی حد تک معاملہ پہنچ گیا جس کو ہم مباشرت کہتے ہیں یا جماع کہتے ہیں، سیکشول انٹر کورس انہوں نے کر لیا، تو دونوں صورتوں میں اب ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، انزال بھی ہو جائے، بے شک نہ بھی انٹر کورس ہو لیکن انزال ہو گیا، مرد کا اگر انزال ہو گیا تو مرد کا روزہ ٹوٹ گیا، عورت کا تو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر سیکشولی انٹر کورس ہو گیا تو پھر دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے یہ اس کا ایک قضا تو کریں گے، بالکل، لیکن کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کفارہ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس کہ جی میں تو ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں یعنی دن میں نے مباشرت کر لی، انٹر کورس کر لیا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ غلام آزاد کرو، تو کہنے لگے میرے پاس تو غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا پھر 60 جو ہے وہ لگاتار روزے رکھو، اچھا، لگاتار مسلسل، ان میں سے ایک مس ہو گیا تو دوبارہ گنتی شروع۔ اچھا، اب وہ کہے کہ جی جو رمضان کے نہیں رکھ سکتا ہے اس میں صبر نہیں کر سکا، تو آپ اس سے امید کر رہے ہیں کہ وہ 60 نفلی روزے رکھے گا؟ مطلب میرے تو یہ معاملہ ہے، مجھے تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو، تو وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا یا غلام کی جو قیمت ہے، ہم نے کہا تھا
213 یا 215 16 گرام گولڈ ایسے ہی اتنا یا 5 اونٹ ان کے برابر قیمت صدقہ کرنا. یہ نہ کر سکے تو 2 مہینے کے روزے, جو یہ نہ رکھ سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا. اور کھانا وہی دن اور رات دونوں کا نہیں, ایک وقت کا کھانا ہے, ایک وقت کا کھانا ہے, اور وہ اپنی جو بھی ان کی سوشل اسٹیٹس ہے اس کے مطابق اپنا جو وہ کھانا گھر میں کھاتے ہیں اس کے مطابق, یا اتنا مطلب پیسہ نکال دے, راشن خرید کے دے دے غربا اور مساکین کو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ فدیے سے متعلق ایک سوال ذہن میں آ گیا, بھول نہ جاؤں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو کھانا عام طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بندے کو پورا راشن دے دیں یا پھر الگ الگ بندوں کو 60؟ زیادہ بہتر تو یہ کہ 60 کو دیں, لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے, اب آپ 60 مساکین کہاں ڈھونڈیں گے, تو پھر ایک کو ہی آپ 60 کا دے دیں تو کوئی حرج نہیں, یعنی لیکن راشن دیں, پیسے نہ دیں. مطلب اس میں چونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ کھانا کھلائیں, یا حدیث میں بھی کھانا کھلانے کے الفاظ آتے ہیں, تو کھانا کھلانے میں ایسا راشن دیں جس کا تعلق کھانے سے ہو, چاول ہے, آٹا ہے, دال ہے, یہ چیزیں جو ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق یعنی اگر ایک فرض کریں ایک بندہ ہے, نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ظاہر ہے ان کنڈیشنز میں نہیں فل کرتا, کہ مطلب پیسہ اتنا بیچارے کے پاس, نیولی میرڈ ہے, ینگسٹر بالکل ہے, اور اس کے بعد وہ 60 مسکینوں کو, اب چونکہ پیسے بالکل نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا اس کے لیے مشکل کام ہے, اور اسی طریقے سے 60 روزے رکھنا, چلیں وہ تو ہو سکتا ہے بھی نوجوان ہے کہہ دے میں رکھ لوں, تو اگر یہ بہرحال بہت بڑی ایک یعنی جسے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ان میں سے نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا کوئی گنجائش؟ دیکھیے فدیہ تو دینا پڑے گا, اس کے بہاف پہ کوئی اور دے دے, اس کا والد دے دے, کوئی اور. جیسے اللہ کے رسول نے اسی کیس کے اندر اس صحابی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گیا تو ایک بندہ صدقوں کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کدھر ہے بھائی, وہ کھڑا ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ یہ تقسیم کرو. تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے گھر لے جاؤ. ہنس پڑے اللہ کے رسول. تو یعنی کوئی نہ کوئی دے ضرور, ہاں کچھ نہ کچھ دینا تو اس کو پڑے گا, کچھ نہ کچھ. جیسے یہاں پہ اللہ کے رسول نے ایک کھجوروں کا ایک ٹوکرا دی, اس کو چلو کنسیڈر کر لیا 60 مساکین کو کھانا کھلانے کے برابر, تو کچھ نہ کچھ تو نکالے نا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, احتلام جو ہے خاص طور پہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے. اگین یہاں پہ ایک اور سوال بھی میرا یہ ہے کہ مشت زنی کبھی سوال میں کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ احتلام, کہ اگر کسی کو ایون مرد کو یا ایون عورت کو اگر احتلام ہو جاتا ہے, ویٹ ڈریم آ جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سحری کے بعد سو جاتے ہیں, تو ہو جاتا ہے عام طور پہ احتلام سحری کے بعد, جب سحری کر کے آپ سوتے ہیں تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی, جسے ہم استمناء کہتے ہیں یا مسجنی کہتے ہیں یا میسٹربیشن کہتے ہیں, تو اگر کسی نے جان بوجھ کے اپنی منی خارج کی ہے, ٹھیک ہے, ہینڈ پریکٹس جسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر قضا ہے, ایک روزے کی قضا ہے, اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے, ایک اہم بات, ٹھیک ہے. اچھا. لیکن اگر اس نے عادت بنائی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر کفارہ ہے, پھر اس کے اوپر کفارہ ہے, کیونکہ اب یہ رمضان کا تقدس پامال کر رہا ہے. یعنی ان ادر ورڈس مشت زنی, ماسٹربیشن یا اس طرح کی ہینڈ پریکٹس کے تھرو ایک بندے سے اگر ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے, تو وہ اس کی قضا ضرور ادا کرے اور کفارہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کو ایک یعنی کچھ ینگسٹرز اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا باقاعدہ کفارہ بھی ادا کریں. اگر عادت ہے, لت پڑی ہوئی ہے, تو یہ بات مالکیہ نے اصل میں کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو روایت ہے نا, اس روایت میں اختلاف ہو گیا کہ وجہ کیا ہے کفارے کی. جی 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 جی. تو جمہور فقہاء نے کہا کہ جی جماع ہے, تو وہ تو کہتے ہیں جماع کے علاوہ, انٹر کورس کے علاوہ کسی چیز پہ کفارہ نہیں, ٹھیک ہے, بس قضا ہے صرف. ٹھیک ہے. مالکیہ نے البتہ ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ رمضان کا تقدس اس نے پامال کیا, تو اگر آپ اس علت کو لینا کہ رمضان کا تقدس, انتہا کے حرمت رمضان, تو پھر یہ بات بنتی ہے کہ وہ آدمی جس کو لت پڑی ہوئی ہے اور جان بوجھ کے انٹینشلی ایسا کرتا ہے, تو اسی طرح جو بھی بیوی کے قریب ہو جاتا ہے اور اگر اس کو انزال ہو جاتا ہے پرسوں کے نار میں, اتفاقاً ہو جاتا ہے, اس پہ کفارہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہے اب وہ ہر دوسرے دن ہی جو ہے وہ قریب ہوئی جا رہا ہے, دین اس کے اوپر آپ کفارہ ڈالیں. یعنی انزال جیسے ہی ہوا, جیسے ہی پانی نکل آیا, تو اس وقت اس کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن کفارہ ہم کب کریں گے؟ جب اس کو ہم نے اس کے تقدس پامال کر رہا ہے, یا پھر وہ اس کو احتیاط نہیں کر رہا, یا بہت زیادہ اب اس کی بیوی اس کو منع کر رہی ہے مثال کے طور پہ, وہ بڑھی چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے نا کسی چیز کا اتفاقاً ہو جانا, اچانک مطلب سمجھ ہی نہیں آئی, جی جی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر قضا ہے. ایک آدمی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اب لگ رہا ہے کہ یہ پوری انٹینشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, بالکل صحیح,
تو اس کے لیے پھر آپ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے, رمضان کے دوران موبائل فون میں یوٹیوب موجود ہے اور اسی طریقے سے کچھ ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جس میں جسے کہتے ہیں فحش تصویریں, اور بعض اوقات مطلب اسٹیمولیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کافی زیادہ, اور نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ہو جاتی ہیں, اور بعض لوگ اس میں ویسے ہی احتیاط نہیں کرتے, یوٹیوب کھولا رکھتے ہیں اور چلتے رہتا ہے, یوٹیوب میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, یہ ایون موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ اس طرح کی موویز دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا روزے کو کوئی مسئلہ نہیں آتا, یا روزہ تبھی ٹوٹے گا جب انزال ہوگا کچھ ایسا؟ دیکھیں روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مطلب اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو کیا فائدہ ہے جو حرام کو نہ چھوڑے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے حلال چھوڑ دیا اللہ کے لیے, کھانا پینا چھوڑ دیا جو آپ کے لیے حلال تھا, تو آپ حرام نہیں چھوڑ رہے, اللہ کو کیا آپ کے کھانے کی ضرورت. لیکن ٹیکنیکلی جو ہے آپ یہی کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیں نا مفسدات جو صوم ہے, جی جی جی, ٹھیک ہے, بیسیکلی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو وہ ان ٹوٹل جو ہے وہ 6 ہیں یا 7 ہیں. ٹھیک ہے, 6-7 کا ہم فگر میں کیوں ڈفرینس آ رہا ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو جماع ہے, انٹر کورس کرنا, جیسے حدیث ابھی گزر چکی ہیں, صحابی نے جماع کیا تو اللہ کے رسول نے کہا روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی ہے, قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. دوسرا ہم نے کہا استمناء, ٹھیک ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ روزے کی حالت میں انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یا تو رکو طعام و شراب و شہوت ہو, ٹھیک ہے, تو یہ شہوت میں آتا ہے, یعنی شہوت بھی اپنی پوری نہیں کر سکتا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. ہم نے کہا کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس صورت میں ہے جب ہمیں لگے کہ اس نے رمضان کی حرمت اور تقدس کو پامال کیا ہے, یعنی حد سے زیادہ بڑا ہے اس معاملے میں. تیسری چیز جو ہے وہ کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے, کھانا پینا جو ہے وہ یعنی طعام اور شراب. ٹھیک ہے. اچھا, کھانے پینے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ منہ سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیز آپ کے لیے طعام بن رہی ہے, اللہ کے رسول نے کہا یا تو رکو طعام ہو, طعام جو چیز کھانا بن رہی ہے, طعام بن رہی ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے ہمارے ایک ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے. جی 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 بالکل. ڈرپ لگوا سکتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا, کہ نہیں لگ سکتا, یہ پھر ایون انجیکشنز جو کہ آپ کو یہ آگے بات آئی. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں الفاظ صرف کھانے کے نہیں ہے کہ جی آپ منہ سے کھانا کھا رہے ہیں. حدیث میں یہ ہے کہ کھانا اس نے چھوڑ دیا, یعنی عموم زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کھانے کی کوئی بھی صورت ہو, کھانے پینے کی, ٹھیک ہے, چاہے وہ منہ کے ذریعے انٹیک ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈرپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کھانے کی, پینے کی, غذا کی, ٹھیک ہے, یعنی جو غذا آپ کے اندر جا رہی ہے, غذا اندر جا رہی ہے, یا پانی جا رہا ہے, یا منرل جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ذریعے سے جا رہے ہیں, انجیکشن کے ذریعے سے جا رہے ہیں, ڈرپ کے ذریعے سے جا رہے ہیں, منہ کے ذریعے سے جا رہے ہیں, اورلی جا رہے ہیں, تو وہ سب کھانے پینے میں آ جاتا ہے. تو کھانے پینے کو اللہ کے رسول نے کہا وہ اپنا کھانا اور پینا ترک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی تیسری چیز. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مطلب اسی سے متعلق مطلب کھانے پینے کے جو حکم میں ہو, جو ابھی ہم نے بات کر دی ہے, ٹھیک ہے, مثلا کھانے پینے کے حکم میں جیسے ہم نے ڈرپ کی بات کی, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے طاقت کے انجیکشن کی بات کی ہے, ٹھیک. پانچویں چیز کیا ہے, یہ امام احمد کے نزدیک ہے, لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مفسدات صوم میں سے نہیں ہے. وہ کیا ہے, سینگی لگوانا. سینگی لگوانا, یہ جو کپنگ ہوتی ہے جسے آپ اپنا جسم کا فاسد خون نکلواتے ہیں. امام احمد کے نزدیک ہے یہ امام احمد کے نزدیک ہے, کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, وہاں افطرہ کے لفظ ہے, افطر الحاجم والمحجوم. اچھا, یہ کہتے ہیں فاسد ہو جاتا ہے, باقی جمہور فقہا کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوتا, کیونکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے سینگی لگوائی روزے کی حالت میں. تو وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ افطار کی حد تک پہنچ جاتا ہے, یعنی یہ کام اس کو مجبور کر دے گا. مثال کے طور پہ کمزوری خون دینے سے جو ہے وہ اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بہت عام قول ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ کوئی چیز اندر داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے, باہر نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. آپ پیشاب پخانہ بھی تو کرتے ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو اس لیے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہی بات صحیح ہے. یہ جو روایت ہے نا, بعض علماء نے تو کہا یہ منسوخ ہے, لیکن بعض نے اس کا معنی اس طرح سے بیان کیا کہ دوسری روایات کے مطابق ہو جائے. تو اس لیے اس کا یہی معنی ہے کہ وہ روزہ توڑنے پہ مجبور ہو جائے گا.
افطار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. اسی سے متعلق میرا خیال اگلا سوال، اگلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے قے جو ہے، ہاں قے جو ہے 6 نمبر پہ یہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں کہ جس کو تو قے آ گئی خود بخود سے از خود آ گئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے منہ بھر کے آئے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ جی منہ بھر کے آئے تو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، خود سے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اللہ کے رسول نے کہا وَمَنِ اسْتَقَاءَ، جس نے عمدن قے کی، یعنی وامٹنگ جان بوجھ کے کی، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور 7ویں چیز جو ہے یہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی کہ مینسز کا جاری ہو جانا، ٹھیک ہے، یا نفاس یعنی بچی کی پیدائش پہ جو خون جاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہوتی ہے تو نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے. ایسے ڈاکٹر صاحب جو قے ہے، قے کرتے ہوئے عام طور پہ مثال کے طور پہ، چلے سب سے پہلے میں یہ سوال کر لیتا ہوں کہ مفسدات کے اندر منہ کی جو صفائی ہے، خاص طور پہ برش کرنا، اور ٹوتھ پیسٹ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ پاورفل ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، اتنی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے پاورفل کہ لٹرلی جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کا منہ فریش ہو جاتا ہے اور آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے لٹرلی. اس کو کرنا، پہلی بات تو میرا سوال یہ کہ کیا یہ شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں، اور دوسری بات ہے اگر اجازت ہے تو بعض اوقات زیادہ کرنے سے اور پراپر ایون مسواک کرنے سے قے بعض اوقات آ جاتی ہے انسان کو، اگر وہ اندر تک صفائی کریں گے، منہ میں ویسے ہی انسان کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہوگا شرعی؟ دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، لیکن اللہ کے رسول مسواک کر لیتے تھے روزے کی حالت میں، اور مسواک کی اجازت سب علماء دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب باقی کچھ لوگ پیسٹ کی اجازت دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، لیکن میرے خیال میں پیسٹ کو آپ قیاس کر سکتے ہیں مسواک کے اوپر، کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں ہے. مسواک میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ جو مطلب جو ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ وہ سالن چکھ سکتے ہیں، بیوی جو ہے وہ ایون اپنا سالن جو ہے وہ چکھ سکتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اگر اس کا شوہر جو ہے وہ مرچ مسالے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنے والا ہو. اچھا، تو پیسٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کے منہ کے اندر یا معدے میں یا اسٹامک میں تو کوئی چیز نہیں نہ جا رہی، تو جب اسٹامک میں نہیں جا رہی، آپ کے معدے میں چیز نہیں جا رہی، دیکھیں پھر ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. وہ جو کھونٹا ہے، کھونٹا کیا ہے؟ کھونٹا یہ ہے کہ آپ کے معدے میں کوئی چیز چلی گئی، اور وہ بھی انٹینشلی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا. جیسے اگر آپ نے بھولے سے جو ہے وہ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر مکھی جو ہے وہ آپ کے منہ میں چلی گئی، آپ تو خود تو نہیں نا لے کے گئے، آپ کے معدے میں چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انٹینشلی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے معدے میں چلی گئی، اسٹامک میں چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے اور یہ عام طور پہ ایون روزے کی حالت میں بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ، یا ایون نہاتے ہیں، 2-3 دفعہ نہا لیا یا اپنے اوپر پانی ڈال لیا، تو اس طریقے سے جسم کو ٹھنڈا کرنا کیا اس کی شریعت؟ کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ میں ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا، اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو ہو گیا، یعنی آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی کہ کھانا جو ہے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی باہر آئے اس سے نہیں آتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال یہ کہ خوشبو ہے، پرفیوم ہو گیا، یا کچھ بہت تیز پرفیوم سینٹس ہوتی ہیں، یا ایون دھواں ہو جاتا ہے، ہم سگریٹ کی مثال کے طور پر ایون ٹریفک کا سگنل، ایون دھواں، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، سگریٹ پینا اس روزے کی حالت میں. سوال یہ کہ اب یہ بھی تو انٹیک ہو رہا ہے، تو کیا اس سے بھی روزے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو خوشبو وغیرہ ہے یہ تو ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کوئی سالڈ چیز اندر جائے. ہوا تو آپ ویسے بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے جو ہے وہ فضا کے اندر پارٹیکلز ہیں جو آپ کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ان چیزوں سے تو روزہ اگر آپ توڑنے کی طرف آ جائیں گے تو پھر یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز جو سالڈ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر جا رہی ہو اور انٹینشلی جا رہی ہو، اہم بات یہ انٹینشلی جا رہی ہو، تو خوشبو وغیرہ تو ہوا میں آ جاتے ہیں، اور خوشبو لگانے سے کسی نے منع بھی نہیں کیا. باقی جو آپ نے ٹریفک کے دھوئیں وغیرہ کی بھی بات کی ہے، تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی ہم انٹینشلی ان کو اپنے اندر نہیں لے کے جاتے. ہاں، سگریٹ کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ سگریٹ تو ظاہری بات ہے کہ انٹینشلی جو ہے وہ پیا جاتا ہے، اور جو انٹینشلی پیے گا اور وہ اس دھوئیں کو جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جائے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ مفسد صوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ان انٹینشنلی جا رہی ہے
اس میں کوئی نہیں ایشو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو چیز انٹینشنلی ہے وہ تو دیکھیں نا ان انٹینشنلی کھانا پینا جا رہا ہے، بالکل تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا. ڈاکٹر صاحب بھاپ لینا، یعنی بھاپ پانی ہوتا ہے، پانی کے ذرات ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل، تو بھاپ روزے کی حالت میں لینا، اب اس کے اندر کیا؟ بھاپ لے لینا یا اسی طرح سے جو ہے وہ انہیلر وغیرہ، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ہوا ہی ہے، اس کو ہوا کی ایک قسم، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میڈیسن بھی کتنی ہوتی ہے اس میں، میڈیسن جو ہے وہ جو انہیلر کے اندر وہ ڈالتے ہیں وہ کوئی تقریباً کوئی 10 ml کی میڈیسن ہوتی ہے، 200 بندوں کو وہ اسے انہیل کر 10 ml سے 200 بندوں کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنی کوئی مقدار آپ کے اندر نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے، اتنا کچھ تو فضا سے آپ کے اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ آپ کے اندر کچھ جا رہا ہے، ٹھیک، وہ بیسیکلی تو ایک ہوا ہی ہے جو آپ کے اندر جا رہی ہے، اور گرم ہوا آپ کہہ لیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سالڈ چیز اندر جانی چاہیے، سالڈ چیز اندر جائے. البتہ آپ نے سگریٹ کو اس لیے ایکسیپشنل کیا ہے کیونکہ آپ نے کہا سگریٹ ایک باقاعدہ لوگ اس کو یعنی کنزیوم کرتے ہیں اور انٹینشنلی اس کو لیا جاتا ہے. لیکن ایک اور اہم بات ہے میرے نزدیک، اس میں جو اصل وجہ ہے وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اپنا طعام اور شراب چھوڑتا ہے اور اپنی شہوت بھی چھوڑتا ہے. اچھا، تو یہ بیسیکلی ایڈکشن بھی ہے، یہ شہوت بھی ہے، خواہش بھی ہے، خواہش کو وہ اصل میں پورا کر رہا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے اس کی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی حرام ہے نا، سگریٹ تو ویسے بھی حرام ہے. تو اس کو بعض علماء جو ہے وہ بعض علماء اس کو حرمت کی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ حرام ہے اس لیے روزہ ٹوٹتا ہے. کیا کوئی اس طرح ریزن بھی بن سکتی ہے کہ نہیں آپ کے خیال میں ریزن اصل حرام یعنی روزہ توڑنے کی وجہ اس کا شہوت ایڈکٹیو ہونا ہے؟ اس کا شہوت ہے، ایڈکٹیو ہونا ہے، کیونکہ جو ایڈکٹیو چیز ہے وہ آپ نہیں لے سکتے، چاہے وہ دھوئیں کی صورت میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا سحری روزہ رکھنے کے وقت ہماری پاکیزگی کی حالت ضروری ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ اگر رات کو ایک مرد تھا اس کو احتلام ہو گیا، یا پھر میاں بیوی نے ہم بستری کی، یا پھر اس طریقے سے عورت تھی اس کو ہمواری جو ماہواری جو تھی اس کو مینسز تھے وہ اس کے ختم ہو گئے لیکن ابھی اس نے نہائی نہیں ہے، ابھی پاکیزگی یعنی اس نے اڈاپٹ نہیں کی، کیا اس حالت میں وہ سحری کر کے اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتی ہے؟ اس کے لیے پہلے اس کا نہانا دھونا ضروری ہے؟ نہیں، دونوں کر سکتے ہیں. وہ عورت جس کی مینسز ختم ہو گئے اور ابھی وہ نہا نہیں سکی، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ نماز یعنی فجر پڑھنے سے پہلے نہا لے. اسی طرح سے وہ جس کو احتلام ہوا ہے یا میاں بیوی نے ہم بستری کی ہے، ابھی وقت کم ہے، تو وہ جلدی جلدی سحری کر لیں. یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ پھر نماز سے پہلے غسل کرنا پڑے گا، یعنی اس کے اندر وہ یعنی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، کسی بھی ریزن سے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، نہیں برداشت ہوتا اس سے، لیٹس اسیوم کہ وہ کہتا ہے یار مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں نہیں رکھ پا رہا، وہ روزہ توڑ دیتا ہے، کیا اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، قضا دینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کے اوپر صرف قضا ہے. اچھا، ایک روزے کی قضا ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنے کے اوپر. ہم نے کہا تھا نا کہ کفارہ جو ہے اس کے بارے میں عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف جماع کے لیے، جماع کے مسئلے میں. صرف مالکیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، جماع تک محدود نہ کریں آپ اس کو. رمضان کی حرمت کا جو تقدس ہے اگر کوئی اس کو پامال کر رہا ہے تو اس تک اس کو لے جائیں. تو اگر کوئی کسی نے عادت یہ بنا لی ہے روزہ توڑنے کی، اس کے اوپر تو آپ کفارے کی بات بھی کریں. بالکل ٹھیک. لیکن جس سے کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے تو وہ صرف قضا. ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات سحری جو ہے وہ بندے کو نہیں پتہ چلتی، سحری کا ٹائم کا نہیں پتہ چلتا، غلطی سے پہلے روزہ چھوڑ دیا، توڑ دیا، یا کھول دیا، افطاری کر لی، یا پھر لیٹ کیا، پتہ ہی نہیں چلا، شاید ٹائم کا نہیں اندازہ ہو سکا. ایسے شخص کو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو شاید اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے لیٹ مثال کے طور پہ سحری کی ہے، سحری کا ٹائم گزر گیا تھا، یا افطاری بہت پہلے اس نے کر لی غلطی سے. بعض اوقات اذان میں بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب نے اذان جلدی پہلے دے دی، ہمارے ہاں UAE میں ایک دفعہ ایسا ہوا. تو ایسی صورت میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ کنٹینیو کرے؟ لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت سے جو خطا اور نسیان ہے، بھول چوک سے اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ معاف ہے. ٹھیک ہے، تو بھول چوک سے تو اگر اس نے دن میں بھی کھا پی لیا تو وہ بھی معاف ہے. باقی یہ جو ہم آخر میں صدقہ فطر نکالتے ہیں، روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، یہ جو جسے ہم زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں، یہ فطرانہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ میرے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو کمپنسیٹ کر دیں. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ سحری کے بارے میں ایک البتہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ
ایک تو اذان کے بعد شروع نہیں کرنا آپ نے, یہ غلط ہے ہمارے ہاں. لوگ جو ہے وہ اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت اٹھتے ہیں, یا اذانیں ہوئی 10 منٹ ہو چکے ہیں, چلیں جی جلدی جلدی سحری کر لیں, بڑا وقت پڑا ہے. یہ ایک عام ہمارے ہاں رواج ہے, 15-20 منٹ تک اذانوں کے بعد بھی لوگوں نے جیسے ریلیکس ماحول رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اگرچہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں اتنی ریلیکسیشن ہے کہ کسی نے اذان ہونے سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹائم جو ہمارے پاس جو ہے وہ کیلنڈر میں آ رہا ہوتا ہے, سحری کا وقت کیلنڈر میں آ رہا ہے, یا آج کل تو ایپس ہیں آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, جیسے صلاتک کی ایپ ہے, بہت اچھی ایپ ہے. تو بعض اوقات تو اذانیں بھی لیٹ ہوتی ہیں نا مسجد کی, تو ہم اذان سے مراد وہی لے رہے ہیں کہ اذان جو ان ٹائم ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو سحری کا وقت ہے, وہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے, چینلز پہ بھی آ جاتا ہے, وہ آپ گوگل کریں تو روزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت سے پہلے اگر آپ نے سحری شروع کی, مثال کے طور پہ 3:25 ہے وہ وقت, اور آپ نے 3:20 پہ سحری شروع کی ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے سامنے پلیٹ میں کچھ پڑا ہوا ہے, 3:25 ہو گئے ہیں, تو آپ کیا کریں کہ وہ اس پلیٹ کو آپ صاف کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ آپ کھا پی سکتے ہیں, اس کو آپ مائنڈ اپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ 3:25 ٹائم تھا, 3:30 پہ آپ شروع کر رہے ہیں, وہ جی اذانیں ہو رہی ہیں, اذانیں تو پھر آدھا گھنٹہ تک ہوتی رہتی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک سوال بڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک باقی بھی اذانیں آواز آتی رہے گی, کچھ اذانیں 5 منٹ 2-3 منٹ لیٹ سٹارٹ ہوتی ہیں, کچھ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اذانوں والے تو زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹائم کو دیکھتے بھی نہیں ہے نا, اس طرح سے ہمارے ہاں تو کوئی نظام ایسا نہیں ہے. پھر ہر مسجد کی گھڑی کا ٹائم اپنا ہے, پھر وہ جو بابا جی اذان دینے والے ہیں ان کی گھڑی جو ہے وہ پتہ نہیں پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اگر تو کوئی بہت زیادہ پابندی کرنے والا ہے مؤذن, پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اذان دیتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ اذان کو فالو کر لیں. لیکن اذان کو فالو کرنے سے ہماری مراد کیا ہے, وہ جو سحری کا ٹائم ہے, جو کیلنڈر ہے, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو آپ نے جیسے کہا, مجھے یہ سمجھ آئی آپ کی پوری ڈسکشن سے کہ اگر ایک بندے سے اس بارے میں کوئی کوتاہی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوتا, احتیاط وہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے, بلکہ وہ صدقہ فطر جو دے گا ایٹ دی اینڈ وہ اسے کمپنسیٹ کرے گا. باقی جو اہم بات ہے نا, کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو روزہ ہو جاتا ہے. سحری کرنا سنت ہے, مستحب ہے, پریفرڈ ہے. لیکن اگر آپ نے سحری نہیں کی اور آپ ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے, آپ کا روزہ ویلڈ ہے. آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کو چاہیے کہ بندے کو رکھنی چاہیے ایسے, اگر ایک بندہ رہ گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور نہیں روزہ رکھے, ہاں روزہ بالکل رکھے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں, ہمارا جو تھرڈ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ڈسکشن کا وہ ہے روزے کے اوقات. ہمارے ہاں بڑی اس بارے میں عجیب و غریب کچھ لوگوں نے باتیں سٹارٹ کر دی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ رات تک جو ہے اپنے روزے کو پورا کرو. تو اسے کچھ لوگوں نے ایک نیا پوائنٹ یہ نکالا ہے کہ افطاری کا ٹائم بیسکلی غروب آفتاب نہیں ہے بلکہ وہ رات کا ہے, تو اس لیے ہمیں رات تک جو ہے, جب تک مکمل پوری رات یعنی عشاء کا وقت نہیں ہوتا تب تک ہمیں افطاری نہیں کرنی چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ہر دوسرا آدمی جس نے 2-4 ترجمے پڑھ لی ہیں تو اب قرآن مجید سے استدلال کرنا شروع ہو گیا ہے. حالانکہ بیسیکلی تو یہ اس بندے کا کام ہے نا جو عالم ہے. کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایکسپرٹس جو ہے وہ رائے نہ دیتے ہوں. ٹھیک ہے, اب میڈیکل میں 5 سال آپ MBBS کسی میڈیکل کالج میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ رائے دینے کے قابل ہوتے ہیں نا, ورنہ تو کوئی عطائی جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن دین کا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے 2-4 تفسیریں پڑھ لی ہیں, اردو ترجمے ان کے پڑھ لیے, ریٹائر ہو گئے, ہاں بس ایسے ہی ہے, تو وہ عجیب سے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یہ انجینئر وہ ڈاکٹر, وہ انجینئر یہ ڈاکٹر, بس اسی طرح سے وہ لوگ لگی ہوئی ہیں, اور مطلب ایسے عجیب و غریب قسم کے افکار اور نظریات, اور جتنی جہالت ہوتی ہے اتنا ہی کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, بالکل صحیح, اتنا ہی اعتماد. اب پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے آدھے گھنٹے کی تقریر شیئر کی, وہ حضرت صاحب کی, اور وہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں, وہ تم قرآن کے خلاف جا رہے ہو, قرآن میں تو لیل کا ذکر ہے, لیل کا ذکر ہے. اس بندے کو جواب دینے کے لیے 1 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم کیا اس میں ایک چھوٹے سے ایپیسوڈ میں اس میں کیا گفتگو کریں. سب سے پہلے اگر ہم آئیں لیل کے اوپر, بھائی تم بات کر رہے ہو لیل کا ترجمہ تم رات کر رہے ہو, تو میں نے تو اردو ترجمہ پڑھا ہے. سب سے پہلے تو لیل کو ڈیفائن کرو, لیل ہے کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی گوگل دیکھیں آپ, گوگل لیل کیا کہہ رہا ہے کہ لیل کیا ہے. او بھائی گوگل تو بعد میں آئے گا, پہلے قرآن سے پوچھو کہ لیل کیا ہے. وہ کہہ رہے لیل کا لفظ آپ گوگل میں ڈالیں تو گوگل آپ کو بتا دیتا ہے, تو آپ گوگل کیوں نہیں دیکھتے کہ لیل تو غروب جو ہے وہ آفتاب کے 10 منٹ بعد شروع ہوتی ہے. اچھا وہ اس طرح سے بات کر, قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ لیل کیا ہے. فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ جب رات ان کے اوپر
طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، چھا گئی، تو انہوں نے ایک تارا دیکھا. پہلا تارا جو نظر آتا ہے نا، یہ غروب آفتاب سے پہلے نظر آتا ہے. آج بھی نظر آئے گا، کبھی شام کو نکلیں اور آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ لیل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اتنے منٹ بعد، جب اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے رآ کوکبا، جب پہلا تارا نظر آ جائے رات شروع ہو گئی ہے، اور وہ غروب آفتاب سے پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور آیت ہے قرآن مجید، قرآن یہ کہہ رہا ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ لیل کو داخل کرتا ہے نہار میں، نہار کو داخل کرتا ہے لیل میں. یعنی لیل کا ایک حصہ نہار میں ہے. اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ نہار ہے، اس کے باوجود لیل کا ایک حصہ نہار میں ہے. بالکل صحیح. اور نہار کا ایک حصہ لیل کے اندر ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ لیل کے لفظ کو انہوں نے نہیں سمجھا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لیل تو جو ہے وہ نہار کا ایک حصہ بھی لیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو پھر اللہ کے رسول کی احادیث ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب لیل اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، یعنی ادھر مشرق سے جب رات آئے، اور وادبر النہار من ہا ہنا، اور مغرب سے دن جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے. یہ تیسری بات ہے. وہاں سے مشرق سے رات آ رہی ہے، مغرب سے دن جا رہا ہے، اور پھر سورج غروب ہو رہا ہے. فقد افطر الصائم، پھر وہ روزہ جو ہے وہ افطار کرے گا. اچھا، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے، تفصیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفر پہ تھے، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، سورج غروب ہوا. سورج غروب ہونے کا مطلب وہ ٹکیا چھپ گئی جو ہمیں نظر آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اپنے ان ساتھی صحابی سے کہ بھائی یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے کہ وہ ہمارا وہ مشروب لے آؤ. تو اس نے کہا اللہ کے رسول لو امسیتا، تھوڑا مطلب اندھیرا ہونے دیں. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا اسے میرا مشروب لے کے آؤ. اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول تھوڑا اندھیرا ہونے دیں. اچھا، یعنی اس کے ذہن میں بھی وہی شبہ تھا الی اللیل ثم اتموا الصیام الی اللیل. اللہ کے رسول نے پھر اسے کہا کہ بھائی میرا مشروب لے کے آؤ. اس نے پھر اللہ کے رسول کو کہا ان علیک نہارا، اللہ کے رسول ابھی دن ہے. اچھا، مطلب روشنی ہے. سورج تو غروب ہو گیا لیکن روشنی ہے، یہ نہار ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے پھر کہا میرا مشروب لے کے آؤ. وہ پھر اترے ہیں، مشروب لے کے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے وہ مشروب پیا ہے. پھر اللہ کے رسول نے پھر رات کو ڈیفائن کیا ہے کہ نہار اور لیل کیا ہے. آپ نے کہا لیل ادھر سے آتی ہے، یعنی اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، آنا شروع ہو جائے، جیسے وہ آنا شروع ہو جائے اور روشنی جانا شروع ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے، تو یہ لیل. یعنی ان ادر ورڈس کہ ایک وقت آئے گا جس میں ابھی اندھیرا چھا رہا ہے لیکن دن بھی ہے اور سورج غروب ہو جائے. یہ بیسیکلی افطاری کا ٹائم. بیسیکلی لیل کہتے ہیں رات آنا شروع ہو جائے، اندھیرا چھانا شروع ہو جائے، روشنی جانا شروع ہو جائے، تو یہ لیل شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ لغویین کو دیکھیں جو ماہرین لغت ہیں، القاموس الوحید، آپ محیط دیکھیں، آپ لسان العرب دیکھیں، یہ بڑی بڑی عربی کی ڈکشنریز ہیں. ان میں لیل کا معنی اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کے ٹھیک ہے طلوع شمس تک، اس کو لیل کہتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ مطلب لوگ کہاں سے. پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ الی اللیل کے لفظ سے رات تک، یعنی رات اس میں شامل نہیں ہے. بالکل ٹھیک، رات اس میں شامل نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ الہ سے پہلے جو ہے وہ الہ کے بعد والے میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. الہ کے صرف معنی پہ آپ چلے جائیں تو اس میں اتنی گہرائی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے جن سے ہو تو پھر اس میں شامل ہوتا ہے، جن سے نہ ہو تو وہ شامل نہیں ہوتا. تو کسی بھی اعتبار سے یہ معنی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. یعنی ان ادر ورڈ سمپل کہ افطاری کا ٹائم وہی ہے جو کہ ہمارے ہاں غروب آفتاب کے ساتھ ہی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ بہت سے لوگ، ظاہر ہے بہت سے اس ٹائم ہمارے ہاں کرنٹلی یہ ہے کہ مختلف ٹائمنگز اور مختلف اوقات کے بارے میں وہ یعنی اپنی بھی آراء رکھنے والے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا کہ ہر مسجد کے تھوڑا سا ٹائم میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں اصل چیز کس چیز کو، ایک لے مین کو، مجھے ایسا لے مین ہے یا کوئی ایک عام سادہ سا آدمی ہے، تو اس کے لیے ایک مسجد کو یعنی اذان کو اس کو بنیاد بنانا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی اذانوں کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے اذان ٹائمنگز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ بہت پہلے چھوڑ دیتے ہیں.
اور پھر اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائمنگ، ان کا ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے. تو ایک بندہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کب کس چیز کا اعتبار کروں، احتیاطی پہلو سے میں بہت پہلے چھوڑ دوں یا کیا کروں اس بارے میں؟ دیکھیے یہ تو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ افطاری میں جلدی کرو، اور یہ بھی کہا کہ یہود جو ہے ان کی عادت ہے کہ افطاری میں دیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو افطاری جلدی کرنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشقت بڑھانا نہیں چاہتے. اس میں فالو کرنا چاہیے جو آپ کے کیلنڈرز ہیں. رمضان کیلنڈر ہے، اور رمضان کیلنڈر آپ کو عام مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نمازوں کے اوقات بھی آپ کسی ایپ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اذان کو چھوڑ دیں، اذانوں میں بہت اختلاف ہے. اچھا. اذان ایک جو ہے نا وہ سیکنڈری چیز اب بن گئی ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی آرڈر تو جاری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر آپ اذان دیں. اب ہر جو ہے مؤذن جو ہے یا مسجد کے اندر اس نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کب اس نے اذان دینی ہے. وہی آپ کی والی بات، بعض اوقات وہ سورج کھڑا ہوتا ہے تو اذان دے دیتا ہے. بالکل صحیح. مطلب اس کی گھڑی آگے پیچھے 5 منٹ ہو سکتی ہے نا. ٹھیک. تو یعنی اس کے اندر کیلنڈرز کو فالو کریں یا پھر ایپس کو فالو کریں؟ ایپس کو فالو کریں، اور بجائے یہ کہ اذانوں پہ نہ ریلائی کریں. آپ کے موبائل فون میں، اسمارٹ فون میں اذان ہو جاتی ہے. ایسے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے 1 منٹ لیٹ کر لیں اگر زیادہ محتاط ہیں. بس سحری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بات کی تھی، تھوڑی سی مزید وضاحت اس میں کر دیں کہ یعنی کس حد تک ہم میکسیمم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی کیا یہ آپ نے جیسے کہا کہ کیا یہ اس کا ہر بندہ خود فیصلہ کرے گا یا کوئی اسپیسیفک کوئی سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم؟ نہیں، دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس نے وقت سے پہلے، رمضان کیلنڈر کے مطابق جو وقت بن رہا ہے آپ کا سحری کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ جی سفید داری سے اداری سے جدا ہو جائے، تو انہوں نے ایک وہ 3:25 اگر وقت، اگر اس سے پہلے آپ نے شروع کر لیا تو جو آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہے نا وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں، وہ آپ کھا پی سکتے ہیں. لیکن اس وقت کے بعد آپ شروع نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اسٹارٹ بعد میں نہ کریں. اسٹارٹ بعد میں نہ کریں، یعنی وہ جو ٹائم ہے اس سے باہر نہ اسٹارٹ کریں، پہلے اسٹارٹ کر دی اگر آپ نے تو اس کے بعد اگر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور اس کمپلیٹ میں میرے خیال ہے زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، بٹ ٹھیک ہے، مطلب 5 منٹ اگر اس میں لگ جاتے ہیں تو. ڈاکٹر صاحب آخری سوال کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ سوال ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ سوال میں کروں گا کہ چلیں یہ تو ہمارے یعنی ہم زمین کے اوپر ہیں تو یہ کر رہے ہیں. میں نے سفر کیا، جب ٹریول کر رہا تھا پاکستان آ رہا تھا تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ جہاز میں افطاری کا ٹائم ہوا اور اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی کہ جی افطاری آپ کر لیں، ٹائم ہو گیا ہے. لوکل ٹائم جو ہے اس ٹائم جس جگہ سے ہم جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں وہاں پہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے کہ سورج جو ہے پراپر ابھی بڑا نکلا ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ آسمانوں پر ہیں اور آپ سمندر، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن آفیشیل ٹائمنگ جو ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ٹائمنگ ہے جس پہ اس ٹائم سارے افطاری کر رہے ہیں، وہ یہ ٹائم ہو رہا ہے، سارے نیچے اسی جگہ پہ افطاری ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ عملہ نے تو وہی فالو کرنا ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. اس طرح کی سچویشن میں جب آپ کے سامنے اصل میں سورج موجود ہے، آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے؟ کہ آپ کو لوکل ٹائمنگ کو فالو کرنا چاہیے، آپ کو اپنی آنکھوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ لیکن اس طرح سے تو آپ لوگوں کو مشقت میں ڈال دیں گے نا. سورج تو پھر غروب ہی نہیں ہوگا نا. وہ تو اہل زمین کے لیے کہا نا کہ سورج غروب ہو جائے. اب آپ آسمان میں پہنچ گئے، پھر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کچھ لوگ اسپیس میں چلے جاتے ہیں. جیسے ایک ملیشین جو ہے وہ اسپیس میں چلے گئے، وہاں ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کس طرف رک کر کے نماز پڑھے. یہ یو اے کے بھی ایک گئے تھے ادھر پچھلے دنوں، جی انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے سورج غروب ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیا کرے. کچھ آپ کو کرنا تو پڑے گا نا، اجتہاد تو کرنا پڑے گا نا. یعنی کسی نس سے آپ کو گہرائی میں اتر کے کوئی نہ کوئی چیز تو نکالنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. تو یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جہاں سے ان کا ڈپارچر ہوا ہے، انہوں نے دبئی سے، تو اس کی ٹائمنگ کو فالو کر لیں. بالکل ٹھیک. افطاری کی. یا جہاں ان کا ارائیول ہے اس کی ٹائمنگ کو فالو کر لیں. پاکستان میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ٹائمنگس تو آپ کو مل جائیں گی. یا پھر یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا جہاز گزر رہا ہے آپ اس کی ٹائمنگ کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں کوئی حرج نہیں. میرے خیال میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. بے شک آپ کو نظر آ رہا ہے، بے شک آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ اہل زمین کے لیے وہ غروب ہو چکا ہے اور آپ بھی اہل زمین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم اپنی باتوں کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. بہت سے سوالات کیے، جلد از جلد میں میکسیمم ہم نے سب سے پہلے فرضیت کی بات کی. آپ نے کہا کہ بچوں پر اور بچیوں پہ روزہ فرض تب ہوتا ہے جب لڑکے کو احتلام آنا شروع ہو جائے اور لڑکی کو مینسز آنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے پھر آپ نے جو رخص ہے شریعت نے جن رخصتوں کی بات کی اس میں آپ نے سب سے پہلے بات کی کہ حاملہ جو ہے اور مرضعہ، ہم نے اس پر بات کی کہ جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورت ہے، خاتون، اور اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر کچھ ایسی خواتین
خواتین ہیں جن کے بہت زیادہ روزے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، فتویٰ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ فدیہ دے دیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ مشقت بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن مطلب اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی رائے پہ انسسٹ نہیں کر رہے، دیکھیں یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دوسرے غلط کہہ رہے ہیں. جو رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں. ہاں جی، جو رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. جو تھوڑا سا گنجائش فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مشقت، اور وہ بھی آپ نے کہا کہ مشقت اتنی ہو کہ 3-4 سال کے اکٹھے ہوں، یہ بھی نہ ہو کہ 1 سال کا روزے ہو تو وہ کہے اس طریقے سے. اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا کہ جو حیض وغیرہ کے متعلق کہ اگر افطاری سے کچھ دیر پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اگر ان کو حیض آ جاتا ہے تو ان کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کو وہ بعد میں قضا دینی پڑے گی ان کو. اور اس طریقے سے آپ نے کہا کہ مانع حیض کی جو ادویات ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ایسی میڈیسن جس سے آپ کا حیض رک سکتا ہے اور آپ وقتی طور پہ ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کی صحت کے لیے مضر نہ ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم نے بات کی کہ بہت مریض جو ہے دائمی مریض ہے، آپ نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر دے، اور وہ کفارہ یا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا جو ہے سحری اور افطاری کا کھانا ایک روزے کے بدلے وہ کر لے. اور اس میں آپ نے کہا کوشش کریں کہ بیسک نیڈز جو ہیں ان پہ ریلائی کیا جائے اور کھانے پینے کی اشیاء دی جائیں، پیسے نہ دیے جائیں. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مسافر کی. آپ نے کہا تھا کہ مسافر جو دائمی مسافر ہوتا ہے، مسافر میں اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ سفر آرام دہ ہے کہ نہیں ہے، وہ اس میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. باقی اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن بہت زیادہ مشقت کی وجہ سے جو ہے نہیں رکھنا چاہیے. یہ چیز کو شریعت نے ناپسند کی ہے. اور اس میں آپ نے کہا جو دائمی مسافر ہے وہ اس سے رخصت اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی گنتی ضرور پوری کرنی ہے، چاہے وہ چھٹی کے دنوں میں کر لے یا دوسرے ایام میں وہ کر لے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ لیبر جو ہے یا کوئی ایسے لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ دائمی مشقت ہے، مثلا بھٹی پہ کام کرنے والے، تو اس میں آپ نے کہا کہ ہم چونکہ وہاں پہ مسافر کے ساتھ ہم اس کو اس طرح ریلیٹ کریں گے کیونکہ مشقت اصل علت ہے. امام ابن تیمیہ کا آپ نے قول ذکر کیا. اسی طریقے سے باقیوں کو بھی چاہیے کہ لیبر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو بعد میں اٹھا سکتے ہیں. مطلب یہ ایک قول ہے، ایک فتویٰ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، اور یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کب تک اس کو پرولونگ کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو بعد میں قضا دینی پڑے گی، اس کو فدیہ دینا نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی مفسدات کہ کون سے ایسے نلیفائرز ہیں یعنی روزے کے. اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے 6-7 چیزیں ذکر کی. اس میں سب سے پہلے آپ نے اجماع کی بات کی، یعنی انٹر کورس. اور اس میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں انٹر کورس کرتا ہے تو اس کو قضا بھی دینی ہے اور اس کو کفارہ بھی دینا ہے. اور کفارے میں آپ نے بتایا کہ ایک گردن آزاد کرے، یا پھر 60 دنوں کے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا، اگر وہ خود کمزور ہے تو کوئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ یا میکسیمم جتنا وہ دے سکتا ہے وہ ضرور دے. دوسری چیز آپ نے کہا استمنا، یعنی مشت زنی یا پھر میسٹربیشن یا اس طریقے سے کرنا. تو آپ نے کہا اس میں اصل چیز تو قضا ہے، لیکن اگر ایک بندے کی عادت بن جائے اور وہ ریگولر یہ کرتا ہو تو چونکہ اس نے رمضان کے تقدس کو جو ہے پامال کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ بھی اس کے اوپر لاگو کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا کہ تیسرا کھانا پینا، یہ جو اس کے حکم میں کوئی اس میں حکم میں جیسے ہم نے یہ بات شاید رہ گئی ہے کہ جو خون لگوانا ہے، خون لگوانا ٹھیک ہے، اگر آپ خون لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی طعام کے حکم میں ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ڈرپ لگواتے ہیں، اور اگر آپ طاقت کا انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عام انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا. تو جو انرجی آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کو پاور دے رہا ہے، یعنی وہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کے حکم میں آ جاتی ہیں اپنے کا. اور آپ نے اس میں کہا پھر آپ نے 5ویں چیز جو ذکر کی اس میں آپ نے سنگی لگوانا. اور امام احمد بن حنبل کا قول آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے نزدیک یہ ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ صحیح رائے یہی محسوس ہوتی ہے کہ سنگی لگوانے سے، یعنی یہ جو کپنگ کرواتے ہیں، حجامہ کرواتے ہیں، اس سے روزہ. اسی طرح خون دینا بھی، جی خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے کمزوری تو آئے گی نا. تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ روزہ توڑنے تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ نے بات کی قح پر. آپ نے کہا کہ الٹی جو وامٹنگ ہے اس کے ذریعے اگر جان بوجھ کے کی جائے حدیث کے مطابق تو پھر اوبیسلی ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کے نہ کی جائے تو وہ نہیں ہوگا. اور اس میں آپ نے پرنسپل بتایا بہت اہم کہ روزہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ چیزیں کوئی کنزیوم کرنے سے ٹوٹتا ہے، باہر نکالنے سے نہیں نکلتا. اور 7ویں چیز جو آپ نے مینشن کی وہ مینسز اور نفاس کی آپ نے بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے ٹائمنگز کی بات کی. اوور آل روزے کے ٹائمنگز آپ نے کہا کہ اصل میں اس کے ٹائمنگ کے بارے میں
میں جو کچھ لوگوں نے رات کا اشکال ڈالا کہ جی رات تک ہو، وہ غلط ہے، کیونکہ وہ لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور ویسے بھی شرعی دلائل اور نصوص کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایک بہت ہی عجیب اور بری بات ہے۔ دوسری طریقے سے پھر آپ نے کہا کہ سحری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ مسنون عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن آپ نے کہا کہ سحری اتنی بھی لیٹ نہ کی جائے، خاص طور پہ اذانیں یا ٹائم گزر گیا تب آپ سٹارٹ کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ اس ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ اٹپہرا روزہ رکھ لیں اور اٹپہرے روزے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے شروع کیا کچھ لمحات پہلے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات آپ نے یہ کی کہ اگر آپ اسپیس میں ہے یا جہاز میں ہے تو اس میں آپ کو اہل علاقہ جو ہے زمین جہاں پہ اس کا آپ کو اعتبار کرنا ہے، یا تو آپ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اپنا سفر وہاں کا اعتبار کر لیں، یا جہاں پہ ختم کرنا ہے وہاں کا کر لیں، یا پھر جہاں پہ آپ اس ٹائم موجود ہیں اس کو آپ سے کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے مشتزنی اور احتلام وغیرہ کی بھی بات کی۔ آپ نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ قضا اور جو ہے لازم آتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، لیکن احتلام سے نہیں روزہ ٹوٹتا کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی پاس سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور بوس و کنار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اگر انزال نہیں ہوتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ لوگ بھی، تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سیکشنز میں سوالات مزید کوئی ہیں پلیز آپ سوالات چھوڑیے ہمارے لیے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو رمضان سے پہلے ایڈریس کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ روایت و جدیدیت کے اگلے پروگرام اور اگلے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔